السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل. ناظرین، آج آپ سب کے لیے ایک گڈ نیوز اچھی خبر لے آیا ہوں، اور اچھی خبر اس سینس میں ہے کہ جو ٹیسٹنگ ایجنسیوں کا کردار گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے. این ٹی ایس، پی ٹی ایس، سی ٹی ایس اور جتنے او ٹی ایس تمام ادارے تھے، ان کا اب فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں ان کے تھرو بھرتی نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے کافی لوگوں میں مایوسی پھیل چکی تھی، اور واقعی مایوسی تھی، کیونکہ جو لوگ محنت کر رہے تھے ان کے لیے ایک جو پروسیس تھا، ان میں بھی کافی سارے مسائل تھے ٹیسٹ ایجنسیوں میں، لیکن پھر بھی ان کے پاس ایک امید تھی کہ ہم ٹیسٹ دیں گے تو انٹرویو کے شارٹ لسٹ ہو جائیں گے اور سلیکٹ ہو جائیں گے. تو اب انشاءاللہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک نئی ٹیسٹنگ ایجنسی انشاءاللہ گورنمنٹ لانچ کرنے جا رہی ہے، اور بہترین زبردست ایجنسی ہے. اس کا ٹیسٹ میں خود ایک دفعہ دے چکا ہوں. تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں گا کہ اب یہ ٹیسٹ کون سے ایجنسی کے تھرو ہوں گے. سیکنڈلی، جو ٹیسٹ ہو گئے تھے اور این ٹی ایس نے ٹیسٹ لیے ہیں، پی ٹی ایس نے لیے ہیں، اور کسی کے انٹرویو رہ رہے تھے، یا جنہوں نے فیس جمع کی ہے یہ آفس میمورنڈم ایشو سے پہلے، تو ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے جو ٹیسٹ ہے وہ کہ ہوں گے، کنڈکٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اسی حوالے سے سب سے پہلے ہم نے نیوز دی تھی، اور ابھی بھی ہم اپنے چینل پہ آپ کو نیوز دے رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کے ہر قسم کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پی پبلک سروس کمیشن، تمام ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے اور ہر قسم کی نیو جابس کے اپڈیٹ کے لیے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے ہیں. آپ ہمارا چینل دیکھ بھی سکتے ہیں اس حوالے سے. چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور اس کے بعد آفس میمورنڈم ایشو ہوا کہ اب ٹیسٹ ایجنسی کا کردار ختم ہو چکا ہے، تو ان کا کیا بنے گا. لیٹ سپوز آئی بی کا ٹیسٹ ہوا تھا این ٹی ایس کے تھرو، اب ان کے انٹرویو کا پروسیس ہو رہا ہے، تو کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہمارے انٹرویو ہوں گے، کیا وہ بھرتی کینسل ہوگی؟ تو جی ہاں، وہ بھرتی بالکل کینسل نہیں ہوگی. اس طرح جو بھی بھرتی شروع ہوئی تھی، کوئی لوگ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ سندھ میں پولیس کی بھرتی ہے تو ان کا کیا بنے گا، یا اس طرح کی کافی بھرتی این ٹی ایس پہ، پی ٹی ایس پہ چل رہی ہے. تو جو چل رہی ہے، جو 6 مئی 2020 سے پہلے بھرتیاں جتنی بھی تھی وہ کمپلیٹ ہوں گی. نیکسٹ جو بھرتی ہے وہ اب ان ٹیسٹ ایجنسیوں پہ نہیں ہوں گی. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ فیڈرل پبلک ابھی ایف بی آر میں جاب آئی تھی، یا اور بھی جتنی بھی فیڈرل کی جاب آ رہی ہے اس میں ٹیسٹ ایجنسی کا کردار ختم ہے، اور ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹس یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ جو ان کا ٹیسٹ کا طریقہ کار ہے اور سارے ڈاکومنٹس ہے وہ ڈپارٹمنٹ خود. تو اس میں دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انڈر سائن از ڈائریکٹڈ ٹو ریفر دس ڈویژن او ایم. یہ جو لیٹر تھا 2020 کو ایشو ہوا تھا. آن دا above subject and to state that the recruitment process initiated before issuance of above referred OM can be completed as per procedure. جو ہم نے یہ ایشو کیا تھا 6 مئی کو کہ ٹیسٹنگ کا کردار ختم ہے، اس سے پہلے جتنے بھی ریکروٹمنٹ پروسیس ہے ان کو کمپلیٹ کیا جائے ایز پر پروسیجر اور ود ان ٹائم. اچھا، یہ تو آج کی یہ حوالے سے. ابھی ٹیسٹنگ ایجنسیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ ٹیسٹنگ ایجنسی کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی ہے جو ٹیسٹ لے گی، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ٹیسٹنگ حوالے سے جو سب سے پہلے جو آپ کے پاس ایجنسی ہونے جا رہی ہے، یہ ہے گریڈ 6 تا 15 کی اسامیوں پر ایچ ای سی کے ذریعے بھرتی کا فیصلہ. یہ آج کی نیوز پیپر میں مین پیج پہ یہ نیوز آئی ہے کہ جو ابھی نیکسٹ ریکروٹمنٹ پروسیس ہوگا گریڈ 6 سے 15 تک کی اسامیاں ہوں گی، اس پر ایچ ای سی. جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا ایچ ای سی، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ان کو ڈیل کرتا ہے یونیورسٹی کو، لیکن ایچ ای سی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے. اور میں خود ان کا جو اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دے چکا ہوں. انتہائی بہترین زبردست قسم کا سسٹم ہے ان کا، اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور ٹیسٹ بھی صحیح ٹف قسم کے بناتے ہیں جس میں قابل لوگوں کو بہت ہی زبردست چانس ہوتا ہے آگے آنے کا. اب اس کے بارے میں ایک نیا گورنمنٹ سسٹم کرنے جا رہی ہے. قابلیت، تعلیم، نصاب اور ٹیسٹ طریقہ کار بنانے کے لیے کمیشن سے مشاورت. اس میں مشاورت ہو گئی ہے. شہزاد ارباب جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کا جو مشیر ہے، اس حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی حکومت نے وزارتوں، ڈویژن اور محکموں کی گریڈ 6 تا 15 کی خالی اسامیوں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے امتحان لینے کی منظوری دے دی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے مختلف کیڈر کی اسامی پر بھرتی کے لیے قابلیت، تعلیم اور ٹیسٹ کا طریقہ کار بنانے کے لیے ہائر ایجوکیشن سے مشاورت شروع کر دی ہے. جی ہاں، ان سے مشاورت شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کا ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے، اور جنہوں نے اس میں یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اس کے لیے کس طرح پروسیجر بنایا جائے گا، اور اس پر امید ہے انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری مل جائے گی. اور انشاءاللہ اگر یہ بات یہ اگر واقعی یہ کام ہوتا ہے تو یہ میں کہوں گا بہت ہی بڑی ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے، یا ایک اچھی نیوز ہے
کیونکہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ تو مافیا بن چکے تھے. NTS PTS OTS CTS کتنے ادارے ہیں. اور اگر یہی سسٹم میرٹ پہ بھی ہو اور HEC بھی لے جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, مطلب ڈائریکٹ فائدہ بھی گورنمنٹ کو جائے گا جو ہم فیس سبمٹ کریں گے. ایک ہی ادارہ ہوگا, اس کا ہم کو ٹیسٹ پیٹرن پہ مطلب پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی انٹرپشن بھی نہیں کر سکتا, کرپشن بھی کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے اور جو بھی کرپشن کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری نوکری کا خطرہ ہے. سو یہ اچھی نیوز ہے. اللہ کرے کہ یہ جلد سے جلد عمل میں مطلب یہ جو پالیسی ہے یہ جلد نافذ ہو جائے. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو. اس طرح نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اس طرح کی مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.